آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہنچا دو میری طرف سے فقط ایک ہی آیت، پہنچا دو میری طرف سے فقط ایک ہی آیت، یعنی جس قدر بھی، اگر اپنے الفاظوں میں اس کو ہم بیان کرنا چاہیں تو جس قدر بھی، جتنا بھی دین آپ نے سیکھ لیا ہے، دین کی بات جتنی آپ نے سیکھ لی، حضور نے ایک آیت کی مثال دی، ایک آیت، دو چار پاروں کی بات نہیں، پوری صورتوں کی بات نہیں، جو تم سیکھ جاؤ، جو دین تم تک پہنچ جائے، اللہ اس کے رسول کی بات جو تم تک پہنچ جائے تو اس کو اپنے تک روکے مت رکھو، چاہے وہ ایک بات ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک بات ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بات کہنے کے لیے تقریر کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، ایک بات بیان کرنے کے لیے، ایک بات کسی سے کہنے کے لیے باقاعدہ کسی پروگرام کو ارینج کرنے کی تو حاجت ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ کام ہر بندہ اپنے شعبہ زندگی میں رہتے ہوئے بآسانی کر سکتا ہے۔ مسلمان ہم کچھ بھی کام کر رہے ہیں، زندگی کے مختلف شعبہ جات ہیں نا، کوئی آفس میں کام کرنے والا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرنے والا ہے، کوئی اور بزنس کرنے والا ہے، جو جس کا روزگار ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے تو یہ پیغام مسلمانوں کے لیے کہ پہنچا دو میری طرف سے فقط ایک ہی آیت، یہ حضور کی چاہت ہے، یہ حضور کی چاہت ہے اللہ کے دین کے ساتھ، اپنی امت سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں پہنچا دو میری طرف سے فقط ایک آیت۔ کا مطلب کیا ہے؟ آیت مانا قرآن کی اگر آیت کے حوالے سے آپ لیں تو آیت کے ویسے معنی نشانی کے ہوتے ہیں، آیت کے ویسے معنی نشانی کے ہوتے ہیں کہ وہ آیت مکمل ہوتی ہے تو نشانی، تو آیت کہتے ہیں نشانی کو۔ تو دین، اگر ہم اس کو اس حوالے سے لے لیں کہ دین اسلام کا کوئی ایک نشان، کوئی ایک نشانی، اور وہ نشانی راہ صراط مستقیم کی طرف لے کے جانے والی ہے، تو کوئی ایک بات جو آپ کو یاد ہو جائے، امت کو پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اللہ کی کوئی بھی ایک بات جو میں نے تم تک پہنچا دی ہے، اب وہ ایک بات بھی اگر تم تک پہنچے تو اسے اپنے تک روکے مت رکھنا، اسے دوسرے تک پہنچا دینا، چاہے تمہارا تعلق شعبہ زندگی میں کسی بھی شعبے سے ہو۔ اس کے لیے آپ کو کوئی باقاعدہ عالم، فاضل، حافظ، قاری ہوں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کل یہ کوئی بہانہ نہیں کر سکے گا رب العالمین میں نے تو مدرسہ ہی نہیں پڑھا تھا، میں نے تو عالم کا کورس نہیں کیا، میں نے قرآن حفظ نہیں کیا، میں نے احادیث کی کتب نہیں پڑھی، تو کتنا ہی دین ہے جو ہمیں سن سن کے پہنچائے، ہم نے نہیں پڑھا ہے نا، ہم نے دین کتنا پڑھا ہے؟ ہمارے پاس دین پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو جس قدر بھی ہمارے پاس دین ہے وہ ڈیلیور ہوا ہے، اگلوں کی مہربانی سے وہ پہنچاتے رہے، ایک دوسرے کو دیتے رہے، اس طرح ہی ہم تک پہنچائے۔ اب ہمارا بھی کام یہ ہے کہ وہ جن لوگوں نے یہ مہربانی کی اور سختیاں اٹھا کے مہربانی کی ہے کہ دین ہم تک پہنچائے، اب ہماری ذمہ داری کہ ہم آنے والی نسلوں تک اس دین کی جتنا ہم تک پہنچ چکا ہم اس کو آگے بڑھا دیں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ پہنچا دو میری طرف سے فقط ایک ہی آیت، اور دعا کیا تھی؟ فرمایا کہ اللہ اس کو ہرا بھرا رکھے، اللہ میرے اس امتی کو، میرے اس چاہنے والے کو، میرے اس محبت کرنے والے کو، اس کے چہرے کو ہرا بھرا رکھے، اللہ اسے شاد و آباد رکھے، جو میری بات سنے اور سن کر دوسروں تک اسی طرح پہنچا دے۔ تو حضور نے تو دعا عام دی ہے، آپ نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ یہ کسی خاص لوگوں کے لیے، کچھ خاص برادری کے لیے، کسی خاص ذات والے کے لیے، نہیں، پوری امت کو مخاطب فرمایا، دعا دے دی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کتنی پیاری دعا ہے، حضور فرمائے اللہ اسے ہرا بھرا رکھے۔ جس کو حضور کہیں نا کہ اللہ اسے ہرا بھرا رکھے، اس پہ خزاں آئے گی، اس پہ خزاں کیسی آئے گی؟ اللہ کا رسول دعا دے رہا ہے، شرط کیا ہے؟ باؤنڈ کس پہ کیا؟ میری بات دوسروں تک پہنچا۔ یار یہ مشکل کام ہے، اپنے نبی کی بات آگے پہنچانا یہ مشکل کام ہے، لیکن ہم سے نہیں ہوتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آج ہم 11ویں منا رہے ہیں، حضور غوث اعظم کا
صدقہ ہے کہ انہوں نے دین ڈیلیور کیا، اللہ نے ان کے نام کو جاری کر دیا۔ آج ان کے نام کی 11ویں کی نسبت سے ہم دین سیکھتے ہیں، دین سنتے ہیں۔ ہزاروں سال گزر گئے، حضور غوث اعظم رضی اللہ، آج ان کے نام کی محفل پہ ہو کیا رہا ہے؟ ہم کیا کوئی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ نہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کی بات۔ سردی کا موسم ہے، آپ اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر، اپنا آرام چھوڑ کر صرف اللہ اس کے رسول کا دین سننے کے لیے آئے۔ اب صرف سننا نہیں ہے، حضور کی دعا میں اگر حصہ ملانا، حصہ لینا ہے نا، حضور کی دعا سے حصہ لینا ہے تو سن کر بات دوسروں تک پہنچانی ہے۔ اس نفسا نفسی کے دور میں تو حضور کی دعا کو آدمی لپک لپک کے لے۔ دنیا کی مشکل ترین کام ہم بڑی جد و جہد سے کر، پھر بھی پتہ بھی ہونا ہم سے نہیں ہوگا، ہم پھر بھی لگ جاتے ہیں اس کے اندر۔ اور دین کا کام جو پتہ ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، نہیں کرتے۔ کیا جواب دیں گے کل؟ کیا جواب دیں گے کل؟ تو آج کی 11ویں شریف کی جو نسبت ہے، یہ فقیر نے اس لیے آپ کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے اس فقیر کی عادت کا کہ محض باتیں کرنا، محض بیان بازی کرنا، تقریریں کرنا، وہ تقریر تو اکثر فقیر آپ سے کہتا ہے تقریر تو آتی بھی نہیں ہے نا، محض گفتگو کر کے چلے جانا کہ بھئی سننا سنانا چلتا رہتا، چلو بھی فارمیلٹی پوری کر کے آ جاؤ، مقصد یہ نہیں ہے۔ اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ مقصد یہ نہیں ہے۔ تو اس لیے پہلے ذہن بنے، آگے جو ہم سننے جا رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کا ذہن بنے، اور اس سے بڑی بات اب اور فقیر کیا کرے کہ سرکار کی دعا کی بات کر دی ہے۔ اب بھی اگر کوئی حضور کی دعا میں سے اپنا حصہ نہ لے سکے تو پھر یہ بدبختی ہوگی، پھر یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم حضور کی اتنی سی بات، اتنی سی، حضور نے سر تو نہیں مانگ لیا ہم سے، سر تو نہیں مانگا، جب وقت آئے گا جب کی بات ہے، لیکن فی الحال عام زندگی کے اندر فرمایا روزمرہ کے معاملات میں جو تم زندگی گزار رہے ہو اس میں دین ڈیلیور کرو، روک کے مت بیٹھو، اس کو شرماؤ مت دین کی بات کرنے میں۔ جہاں شرم آنی چاہیے وہاں میں شرم آتی نہیں، جہاں شرم آنی چاہیے نا وہاں تو شرم آتی نہیں، گالی بکتے شرم آتی ہے نہیں۔ ایک دوسرے کی ماں مذاق میں ایک دوسرے کی ماں بہنیں کر رہے ہوتے،